احتشام صاحب، وزیر خزانہ نے کل اپنے بیان میں فرمایا ہے کہ ہم مائنس میں تھے 2023 میں، ہم گریجولی پلس میں آئے 2024 میں، اور اب 2025 میں بھی ہم پلس میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہم حاصل کر رہے ہیں، اور آگے آنے والے دنوں میں، یعنی کہ انہوں نے یہ بڑا اہم سٹیٹمنٹ دیا کہ آئی سی یو سے نکل کے ہم آپریشن تھیٹر میں آ گئے ہیں، یعنی کہ اس بار بھی آپریشن تو عوام کا ہی ہونا ہے نا۔ نہیں، یہ اچھا ہے فیصل جو آپ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، بنیادی سوال اس وقت یہی کیا جا رہا ہے کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی جو فسکل کنسالیڈیشن آئی ہے، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آئی ہے، وہ ظاہر ہے ابھی تو لانگ وے ٹو گو، لیکن جس طریقے سے آپ نے دیکھا ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھیں، اور پھر آئی ایم ایف کا قرضہ نہیں ہو رہا تھا، بیچ میں پھر ہمارا 4 دن کا مار کا ہندوستان کے ساتھ بھی ہوا، اس سارے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی تو بات ہے کہ ایک میرا خیال ہے آپ کے پروگرام میں، سنس یو گائز آر ڈوئنگ اے ونڈرفل شو، تو میں آپ کو بڑی خبر سے آپ کے پروگرام میں شروع کرتا ہوں۔ ابھی آپ دیکھیں، تھوڑی دیر پہلے آپ نے دفاع کے بجٹ کی بات کی فیصل اور سعدیہ، کہ 2.4 ٹریلین کا یہ روپیز کا ہمارا بجٹ ہوگا دفاع کا۔ اب بڑی خبر اس میں آپ کو یہ دوں کہ اس میں پنجاب کی وزیر اعظم وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اپنی طرف سے کہا ہے کہ جی میں 1000 ارب روپیہ یعنی 1 ٹریلین روپیہ ایڈیشنل میں پنجاب کے بجٹ سے میں دفاع کے لیے دوں گی۔ ابھی دیکھیں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنے صوبے ایک ڈھیلا نہیں دیتے اپنی جیب سے، الٹا وہ این ایف سی ایوارڈ کے چکر میں سارا کا سارا آپ دیکھ لیں 60% وہ وسائل لے جاتے ہیں، 40% رہ جاتا ہے آپ کا مرکز کے پاس۔ اور مجھے یاد ہے کہ 2010 میں جب یہ این ایف سی ایوارڈ ہوا تھا گوادر میں، تو میں وہاں موجود تھا، وہاں پہ پھر وہ بعد میں جب اتنا 1 گو میں 9% شیئر بڑھا دیا گیا، تو حفیظ شیخ صاحب نے اس وقت کہا تھا، وزیر خزانہ تھے، کہ این ایف سی کے 7ویں ایوارڈ کے بعد صوبے امیر ہو گئے ہیں اور مرکز غریب ہو گیا ہے۔ تو اس سارے پیرائے میں دیکھیں تو یہ مریم نواز کا 1 ٹریلین روپیہ ایڈیشنل دفاع کے لیے رکھنا بڑی بات ہے۔ اور دوسری بڑی خبر اس میں یہ ہے سعدیہ کہ یہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو بلینک چیک دے دیا ہے کہ جی دفاع کے کانٹیکسٹ میں آپ کو جتنے پیسے چاہیے ہم آپ کو دیں گے۔ الحمدللہ جس طرح جنگ میں ہم نے ہندوستان کو مار لگائی ہے، تو اب یہ بنتا ہے کہ ہم اپنا دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے میکسیمم ریسورسز جو ہے نا وہ افواج پاکستان کے لیے دیں جو دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، پنجاب بڑا صوبہ ہونے کے ناطے 1 ٹریلین روپیہ ایڈیشنل دے گا تو بہت بڑی بات ہے۔ اب آ گیا سوال آپ کا اپنا جو ہے، دیکھیں نارملی تو ہم نے فیصل یہی دیکھا کہ ہر بجٹ کے وقت جو ہے نا وہ وزیر خزانہ اور باقی لوگ جو ہے نا بیانات بڑے بڑے دیتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جو آپ دونوں سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے لیے میرے لیے، اور وہ جو اس وقت 48% کے قریب لوگ ہیں غربت کی نچلی سطح پہ چلے گئے ہیں، ان کا کیا بنے گا، سیلری کلاس کا کیا بنے گا۔ تو اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے ایک چیز اور اچھی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان پروگرام جو ہے نا اس کے لیے 4000 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اگر اس پہ کٹ نہ لگائے گی، جو نارملی میں ہم نے دیکھا ہے جب بھی بجٹ کا خسارہ ہوتا ہے، بیلٹ ٹائٹننگ کرنی ہوتی ہے، تو پہلی کیجولیٹی ہمارا پی ایچ ڈی پی ہوتا ہے۔ تو یہ $114 بلین کا جو آل ٹائم ہائی پی ایچ ڈی پہ رکھا، اس سے امید ہے کہ یہ اس پیسے کو ڈھنگ طریقے سے خرچ کیا جائے گا، غربت کے خاتمے کے لیے کچھ ہوگا۔ بے نظیر انکم سپورٹ کے لیے بھی دیکھ لیں 700 ارب روپیہ رکھا گیا، تو ظاہر ہے یہ اگر صحیح ہاتھوں میں جائے گا، لوگوں کو ملے گا، تو کچھ لوگوں کو ریلیف ملے گا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ جی ٹائم تو بڑا لگنا ہے، ابھی تو یہ ہے کہ آپ اب جس رفتار سے ہم جا رہے ہیں، یہ فائنینشیل ڈسپلن اگر برقرار رکھتا ہے، اور معذرت کے ساتھ یہ ہمیں ماننا پڑے گا فیصل کہ آئی ایم ایف کا ڈنڈا سر پہ نہ ہو تو ہم شاید وی وڈ ناٹ بی بیہیونگ۔ ہمیں جس طرح اپنے اخراجات ہم نے بڑھا دیے ہیں، اب ہونا تو یہ چاہیے کہ حکومت کا سائز کم ہو، جو نہیں ہوا۔ ابھی دیکھ لیں، یہ بھی ایک نئی بات ہے کہ 1000 ارب روپے کا اس وقت بجٹ ہم نے کم پیش کیا ہے پچھلے مالی سال کے مقابلے میں۔ اب یہ 17 ٹریلین کا بجٹ ہے، جس میں آپ دیکھ لیں آپ جس میں آپ سب سے زیادہ آپ 14,000 ارب جو ہے نا وہ 14 ٹریلین کا ریونیو ہے، اس سے حاصل کرنا ہے، تو اس میں نئے ٹیکسز بھی لگنے ہیں ڈیفینیٹلی، اس کا بوجھ آپ پہ مجھ پہ عام آدمی بھی پڑے گا۔ سیلریڈ کلاس کے لیے کوئی اتنی اچھی مجھے خبر نہیں لگ رہی، 10% تو تنخواہ بڑھانے کی بات ہے، لیکن آپ دیکھ لیں پاکستان کے عوام جتنا پیسہ آپ نے میں نے دیا ہے، پہلے مالی سال کے 10 ماہ میں ہم نے 432 ارب روپیہ ہم نے دیا ہے سیلری کلاس نے۔ اس کے مقابلے میں اگر میں مفتاح اسماعیل کو فیصل کوٹ کروں، اگلے دن پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ ریٹیلر سے ایک جملہ ریٹیلر سے حکومت نے 54 ارب روپیہ لینا تھا، جس میں صرف انہوں نے 30 لاکھ روپیہ دیا ہے۔ تو
تو اس لحاظ سے تو کوئی اتنی اچھی خبریں نہیں. آپ دیکھتے ہیں سر بالکل یہی رونا ہے, ریٹیلر ہو جائیں, ہمارا دیگر سیکٹرز ہو جائیں جو ٹیکس نہیں دیتے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.